انہیں اور نجات دے دی ہم نے یونس علیہ السلام کو اس غم سے، وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، اور اسی طرح ہم نجات دیتے ہیں پکے عقیدے والوں کو۔ جب مومن کی بات ہوتی ہے تو اس سے مراد ہوتا ہے پکے عقیدے والا۔ مومن تو ہم سارے ہیں لیکن عقیدہ پکا ہے کہ نہیں، یہ تو شارک کے اس میں چلے جائیں یا ویل کے منہ میں چلے جائے تب عقیدے کا پتہ چلے گا کہ عقیدہ کتنا پکا ہے۔ تو ہمارے اکابر کا طریقہ ہے، آدمی پہ کوئی تکلیف ہو، مصیبت ہو، مالی ہو، بدنی ہو، خاندان کے حوالے سے ہو، جس وقت بھی ہو، تو صبح کی نماز کے بعد یا عشاء کی نماز کے بعد 48 ٹائمز، کتنے ٹائم؟ 41 ٹائمز یہ آیت لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اور جب 41 ٹائم پر آپ پہنچ جائیں تو اس کے ساتھ یہ دوسری آیت بھی پڑھنے کے فاستجبنا لہ ونجیناہ من الغم وکذالک ننجی المؤمنین، آگے پیچھے 3 بار درود شریف پڑھا کریں، اللہ تعالیٰ اس مصیبت کو ٹھال دے گا۔ وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ، اور یاد کیجیے زکریا کو، اِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ، جب اس نے آواز دی اپنے پروردگار کو، رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا، خداوندا مجھے نہ چھوڑیے اکیلا اور لا وارث، فردن اکیلا اور لا وارث، اکیلا اور لا وارث، رب لا تذرنی فردن، خداوندا مجھے نہ چھوڑیے اکیلا اور لا وارث، وانت خیر الوارثین، اور آپ بہتر وارث ہیں، لیکن مجھے اسباب کی دنیا میں ایک وارث چاہیے۔ آپ ہمارے وارث تو ہیں کیونکہ ساری چیزیں بلاقبت آپ کے ہاں پہنچنی ہے اور آپ کے لیے مینز باقی رہنی ہے، لیکن مجھے اسباب کی دنیا میں ایک وارث چاہیے، بیٹا چاہیے۔ رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، اگر کسی کا بچہ نہیں پیدا ہو رہا ہو تو رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین 101 بار اس پہ پانی دم کیا کرے، خود بھی پیے اور بیوی کو بھی پلایا کرے، خود بھی پیے اور بیوی کو بھی پلایا کرے۔ آج وظیفوں کا دور ہے۔ رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، کسی اور کے لیے بھی دم کیا کریں 101 بار، آگے پیچھے 3 بار درود شریف شف کریں کہ بھائی لینے آپ بھی پیتے رہیں اور وائف کو بھی پلاتے رہیں، مزید ڈالتے رہیں اس کے ساتھ، اور مکس کرتا رہیں اور پیتے رہیں۔ استجبنا لہ، ہم نے دعا قبول کر دے زکریا کی، ووہبنا لہ یحییٰ، اور ہم نے دے دیا اس کو یحییٰ، واصلحنا لہ زوجا، اور ٹھیک کر دیا ہم نے اس کے لیے اس کی بیوی، انہم کانوا یسارعون فی الخیرات، یہ سارے انبیاء یہ دوڑ لگا رہے تھے نیکی کے کاموں میں، یسارعون فی الخیرات، یہ دوڑ لگا رہے تھے جس طرح ہم دوڑ لگاتے رہتے ہیں ڈالرز کے لیے، تو یہ سارے انبیاء کا کام تھا دوڑ لگانا اللہ والے کاموں کے لیے۔ انہم کانوا یسارعون فی الخیرات، سارے لوگ یہ دوڑ لگاتے رہے فی الخیرات، نیکی کے کاموں میں، ویدعوننا، اور ہمیں ہی پکارتے رہے، رغبا، راحت میں بھی، ورہبا، اور مصیبت میں بھی، راحت کی حالت ہوتی تو بھی ہمیں پکارتے اور مصیبت ہوتی تو بھی، اور یہ ہے مومن کی پہچان کہ راحت میں اللہ کو پکارے، مصیبت میں بھی اللہ کو پکارے، تکلیف ہو بھی اللہ کو پکارے، آرام ہو بھی اللہ کو پکارے، اسے نفع چاہیے بھی اللہ کو پکارے، مصیبت دفع کرنا چاہتا ہے تو بھی اللہ کو، اسے کہتے ہیں وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهْبًا، اور یہی پہچان ہے اللہ والوں کی کہ راحت اور مصیبت سے ان کے کنیکشن میں کوئی فرق نہیں آتی۔ میں نے حضرت جنجانی رحمۃ اللہ علیہ کا آپ کو سنا دیا تھا کہ جب اسے کہا گیا کہ جی جس شپ میں لنگر کے لیے اور مطبخ کے لیے وہ سامان آ رہا تھا وہ گرداب میں پھنس چکا ہے، تو حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے کہہ دیا الحمدللہ۔ تھوڑی دیر بعد کوئی آدمی آ گیا، اس نے کہا جی وہ ہمارا شپ وہ گرداب سے نکل آیا، تو اس نے کہا الحمدللہ۔ تو ایک مرید نے پوچھ لیا حضرت عجیب بات، یہ پچھلے والے پر تو الحمدللہ سمجھ میں آ جاتی ہے کہ نجات سے، مصیبت سے نجات مل گئی تو آپ نے الحمدللہ، لیکن پہلی باری جب مصیبت میں شپ پھنس گیا تو پھر بھی آپ نے کہہ دیا الحمدللہ۔ تو حضرت رحمۃ اللہ نے بڑی پیاری بات کہی کہ بھائی میرا نجات سے اور راحت سے اور مصیبت سے اس سے کوئی تعلق نہیں، میں تو دونوں موقعوں پر اپنے دل کو جج کرتا رہا کہ کنیکشن میں کچھ فرق آیا ہے، تو میں اس مصیبت کے وقت جب مجھے مصیبت کی آواز آئی تو کنیکشن ڈسکنیکٹ نہیں ہوا، اور جب راحت کی آواز ہوئی تو کنیکشن میں کوئی فرق نہیں آیا، میں نے تو اس کنیکشن پر الحمدللہ کہہ دیا تھا۔
کہ اللہ والوں کا کنیکشن وہ اللہ کے ساتھ جڑا ہے. تو ایسا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ اور یہ سارے تھے ہمارے لیے خشوع عاجز کرنے والے. وَالَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهَا مِن رُّوحِنَا اور یاد کیجئے اس عورت کو واللتی اور اس عورت کو احسنت فرجہا جس نے اپنے آپ کو محفوظ اور پروٹیکٹ کر دیا تھا. اس نے اپنی عصمت کو محفوظ کر دیا تھا. اس نے اپنی عصمت کو محفوظ کر دیا تھا. and she was virgin and remained virgin. she protected his virginship. اس نے اپنی virginship کو پروٹیکٹ کر دیا تھا. واللتی احسن. اب اللہ کریم فرماتے ہیں کئی بار اس کی تفصیل بتا دی, اب عقل کے لیے تو اشارہ ہی کافی ہے کہ میں کس کا تذکرہ کر رہا ہوں. واللتی احسنت فرجہا اور اس عورت کو یاد کریں جس نے اپنے آپ کو محفوظ کر دیا تھا. فنفخنا فیہا من روحنا ہم نے اس کے گریبان میں اپنا روح بلو کر دیا. وجعلناها وابنها بنا دیا تھا ہم نے اس عورت کو وابنها اس کے بچے کو آیت للعالمین ایک ویزیبل نشانی مخلوقات کے لیے کہ جب اللہ چاہتا ہے تو بغیر شوہر کے کسی عورت کو بیٹا دے دیتا ہے. حضرت مریم کو کس طرح دے دیا حضرت عیسیٰ. تو اب اللہ کریم فرماتے ہیں کہ ان هذه امتکم امتا واحدہ تحقیق یہ لوگ جن کا میں نے تفصیلی تذکرہ کر دیا نوح سے شروع کر چکا ہوں مریم پہ لا کے کھڑا ہو گیا مریم پہ لا کے سٹاپ کر دیا. اللہ کریم نے فرمایا نوح سے شروع کر کے نوح ابراہیم موسیٰ لوط زکریا یحییٰ اور پھر مریم. تو یہ سلسلہ جو میں نے ذکر کر دیا اللہ کریم فرماتے وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً آپ لوگوں کا گروہ یہی گروہ ہے. آپ کون سے گروہ کے ساتھ اٹکے ہوئے ہیں. اللہ کریم نے فرمایا اگر آپ نے گروپ کی راہ لینی ہے تو آپ کا گروہ تو یہی ہے جو اللہ والی گروہ ہے. حزب اللہ ہے جو اللہ والی گروپ ہے اللہ کی حزب ہے. آپ نے اسی کو فالو کرنا ہے. وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً اور تاکہ یہی لوگ امتکم یہ آپ لوگوں کی امت ہے امتا واحدہ اور ایک ہی امت ہے. یہ کیا ہے اس لیے کہ دعوت ساروں کی ایک ان ساروں کی دعوت ایک اور ساروں کی دعوت بنیادی طور پر ڈیپینڈ کرتا تھا تین چیزوں پر. ایک توحید دوسری رسالت اور تیسری چیز باس بالغ موت. یہی ہے دین کی بنیاد. تو یہی دعوت تھی آدم کی یہی دعوت تھی نوح کی یہ ابراہیم کی یہ موسیٰ کی یہ لوط کی زکریا کی یحییٰ کی مریم کی اس کی بیٹی. تو ان هذه امتکم امتا واحدہ یہی ہے آپ کی امت اور یہی ایک امت ہے. وَأَنَا رَبُّكُمْ اب یہ تو آپ کا گروہ ہے اور یہ گروہ والے سارے اللہ کو رب مانتے تھے. تو اگر آپ نے بھی اسی گروہ میں شامل ہونا ہے تو وہ انا ربکم آپ نے بھی مجھے ہی رب ماننا ہے کسی اور کو نہیں ماننا. وانا ربکم اور میں آپ لوگوں کا رب ہوں. فاعبدونی تو آپ میری بندگی کیجیے. لیکن لوگوں نے کیا وَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ اور لوگوں نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا امرہم اپنے دین کا کام بینہم اپنے درمیان. تو دین کا نام لیتے ہوئے بھی مشرک بنتے گئے. وَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ عیسائی وہ دین کا نام نہیں لیتے ہیں کلیم کرتے ہیں کس کے فالو کرتے ہیں عیسیٰ کو. یہودی وہ دین کا نام نہیں لیتے کلیم کرتے ہیں کس کو فالو کرتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو. اللہ کریم فرماتے دین کا نام لیتے ہوئے انہوں نے دین کا بیڑا غرق کر دیا. وَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ اور ٹکڑے ٹکڑے کر دیا پارا پارا کر دیا انہوں نے اپنا دین اپنے درمیان. اب اللہ کی وارننگ کہ کل الینا راجعون لیکن سارے ہمارے ہاں لوٹ کے آنے والے ہیں. فمن یعمل من الصالحات وهو مؤمن جب سارے لوٹ کے آئیں گے فمن یعمل من الصالحات پس وہ جو عمل کرتا ہے من الصالحات صالح عمل وهو مؤمن. اب صالح عمل یہ بھی آپ چیریٹی کرتے ہیں آپ اسپتال بناتے ہیں آپ سکول بناتے ہیں آپ راستہ بناتے ہیں آپ کوئی پل بنا دیتے ہیں کوئی دوسرے ویلفیئر کا کام کرتے ہیں کسی یتیم بیوہ کو سہارا دے دیتے ہیں کسی کو ایک وقت کی روٹی کھلا دیتے ہیں. یہ سارے اعمال صالحہ ہیں ہمارے. لیکن قیامت کے حوالے سے آپ کے اعمال صالحہ کی ویلیو اور پرائز ڈیپینڈ کرتی ہے ایک چیز پر ایمان بے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کہ اگر وہ لوگ جو محمد پہ ایمان نہیں رکھتے ڈھیر سارے چیریٹی کے کام کرتے رہیں گے اللہ کریم فرماتے ہیں کہ قیامت میں ہم ان کے اعمال کو پرچیز ہی نہیں کرتے.
قیامت میں ان کے اعمال because they have no any fundamental or original contract with Allah subhanahu wa ta'ala. اور کانٹریکٹ یہ بیس کرتا ہے محمد پہ ایمان لانا. تو جو لوگ محمد پہ ایمان لائے ہیں اگر وہ پنی بھی خرچ کریں, ایک سنگل پنی خرچ کرے تو قیامت کے دن اس کا اجر ان کو مل جائے گا. لیکن جو محمد پہ ایمان نہیں رکھتے وہ بلینز بھی خرچ کرے, they will get a name and fame here, but as far as day of resurrection is concerned, they will never get any reward. Why? Because they have no original contract with Allah subhanahu wa ta'ala. تو جب کانٹریکٹ ہی نہیں تو اللہ باؤنڈ ہے کہ پرچیز کرے؟ ہاں ایسا نہیں. فَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ, لیکن شرط یہ کہ وہ مومن ہو. فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ, تو اس کے کوشش اور اس کے فرض کے ہم انکار نہیں کریں گے. وَإِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ, ہم اسے ریکارڈ پر لکھنے والے ہیں. وَحَرَامٌ عَلَىٰ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا, تصور نہیں ہو سکتا. جس طرح ہم کہتے ہیں آپ کے لیے حرام ہے, پروہیبٹڈ ہے, تو اللہ کریم فرماتے ہیں جن جن قوموں کو ہم نے ہلاک کر دیا ہے, جن جن قوموں کو ہم نے, تو ان کے لیے یہ مسئلہ پروہیبٹڈ ہے کہ وہ ہمارے ہاں پیشی نہیں کریں گے. نہیں, دے آر باؤنڈ ٹو کم دیئر ٹو آور کورٹ اینڈ دے وڈ بی پٹ ٹو اکاؤنٹیبلٹی. وحرام علی قریۃ, اور حرام ہے کسی بھی ریجن پر جسے ہم نے ہلاک کر دیا ہے. انہم لا یرجعون, ان کا نان ریٹرن حرام ہے, ان کا نان ریٹرن حرام ہے. تو مین دے ول سرٹنلی ریٹرن ٹو اللہ سبحانہ و تعالی ٹو گیٹ دیئر اکاؤنٹیبلٹی, ٹو گیٹ انوالوڈ ان ٹو دیئر اکاؤنٹیبلٹی. حتی اذا فتحت یاجوج و ماجوج, تا آ کے کھول دیے جائیں گے یاجوج اور ماجوج. وہم من کل حدب ینسلون, اور وہ ہر ٹھیلے سے اور ہر ماؤنٹ سے ینسلون, نیچے آتے رہیں گے. واقترب الوعد الحق, اور قریب آ پہنچا ہے اللہ کا وعدہ جو یقینی ہے. فاذا هي شاخصة ابصار الذين كفروا, پس اعلیٰ پہ صدر شاخصتوں, کلی کی کلی اور ہکی بکی رہ جائیں گی. ابصار الذین, آنکھیں ان لوگوں کے جو کفر کر چکے ہیں وہ کہتے رہیں گے یا ویلنا, ہائے ہلاک, قد کننا فی غفلت من ھذا, تاکید تھے ہم غفلت میں اس بات سے. بل کننا ظالمین, بلکہ تھے ہم ظلم کرنے والے. انکم ما تعبدون من دون اللہ, تاکیق آپ لوگ اور وہ سارے معبود جن کی آپ عبادت کرتے ہیں بغیر اللہ کے, حسب جہنم, حسب کا معنی ہے حطب, اور حطب کا معنی ہے ایندھن, وہ ایندھن ہے جہنم کی. آپ اور آپ کے معبود سارے جہنم کے ایندھن ہے. انتم لہا واردون, آپ اسی کے اندر داخل ہونے والے ہیں. لو کان ہؤلاء آلہۃ, اگر یہ آپ کے معبود خدا ہوتے تو ما وردوا, وہ جہنم میں کبھی بھی داخل نہ ہوتے. وکل فیہا خالدون, اور آپ کے معبود سارے جہنم میں ایور لاسٹنگ رہیں گے, فار ایور رہیں گے. لہم فیہا زفیر, انہی کے لیے جہنم کے اندر زفیر, تیز آوازیں ہوں گی گدے کی آوازوں جیسی. خبیث قسم کی آوازیں, کس قسم کی؟ گدے کی آواز. زفیر کہتے گدے کی آواز. وَهُمْ فِيهَا لَا يَسْمَعُونَ, لیکن وہ لوگ جہنم کے شور کی وجہ سے کسی کی آواز کو نہیں سنیں گے. اب انہوں نے مجھے دیکھیے, اب کچھ مشرکین وہ تھے جو عیسیٰ علیہ السلام کی مورتی بنا کر, حضرت مریم کی مورتی بنا کر, فرشتوں کی مورتیاں بنا کر, پائس اور متقی لوگوں کی مورتیاں بنا کر ان کی پوجا کرتے رہے. تو جب اللہ کریم نے فرمایا کہ آپ اور آپ کے معبود سارے جہنم میں ہوں گے, تو وہ اتنے شیطان تھے کہ انہوں نے کہہ دیا کہ گیو می فائر, عیسیٰ علیہ السلام بھی ہمارے ساتھ ہوں گے. صحیح, اور اللہ کے ڈھیر سارے فرشتے جن کو ہم نے معبود بنا دیا وہ بھی ہمارے ساتھ ہو. اللہ کریم نے فرمایا انہوں نے آپ سے توڑا کہہ دیا ہے کہ ہمیں خدا بنائے, کہ وہ بھی آپ کے سامنے ہوں گے یا آپ کے ساتھ ہوں گے جہنم میں. تو اللہ نے ایکسیپشن کر دی کہ الذین سبقت لهم من الحسنى, وہ لوگ جن کے لیے پہلے سے ہمارے جانب سے بہترین جنت کا فیصلہ ثابت ہے. اولئک عنہا مبعدون, وہ تو جہنم سے دور رکھے جائیں گے. لا يسمعون حسیسها, وہ تو جہنم کی آواز بھی نہیں سنیں گے. جہنم میں رہنا تو درکنار, عیسیٰ اور ان جیسے پائس لوگ, ان کو جہنم کی آواز بھی نہیں آئے گی, اتنے دور رہیں گے جنت میں. لا يسمعون حسیسا, حسیس اصل میں کہتے ہیں جب آدمی بالکل خاموشی میں اس طرح قدم اٹھاتے رہے تو پاؤں کے جو آہٹ
سنی جاتی ہے اس کو کہتے ہیں حسیس. کیا کہتے ہیں؟ حسیس. اور وہ بڑی دھیمی سی آواز ہوتی ہے. تو اللہ کریم نے فرمایا کہ وہ تو جہنم کی آہٹ بھی نہیں سنیں گے. لا يسمعون خصیصا، وہ نہیں سنیں گے جہنم کی آڑ بھی. وهم فی مشتات انفسهم خالدون، اور وہ لوگ فی مشتات ان نعمتوں میں جو ان کے دل چاہے اسی میں ہمیشہ ہوں گے. لا يحزنهم الفزع الاکبر، انہیں غمزدہ نہ بنا سکے گا وہ بہت بڑی ہیبت قیامت والی. وَتَتَلَقَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ وَتَتَلَقَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ، اور استقبال کریں گے ان کے فرشتے. ویلکم بیک تو اللہ سبحانہ وتعالی. وَتَتَلَقَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ، اور ویلکم بیک کون کہیں گے؟ فرشتے. وَتَتَلَقَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ، استقبال کریں گے ان کے فرشتے اور کیا کہیں گے؟ هَذَا يَوْمُكُمْ، یہ آپ لوگوں کا وہ دن ہے. الَّذِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ، وہ دن جس کا آپ سے وعدہ کیا جاتا رہا. يَوْمَ نَطْوِي السَّمَاءِ، یہ کون سا دن؟ يَوْمَ نَطْوِي السَّمَاءَ، دیکھیے يَوْمَ نَطْوِي السَّمَاءَ، جب فولڈ کریں گے ہم آسمان کو. جب فولڈ کریں گے ہم، نتوی طوا یتوی کا معنی فولڈ کرنا، اس طرح فولڈ کرنا. ہم وہاں پہ وہ اسٹیج پر بیٹھ کر جب کھانا کھا لیتے تو پھر اس چادر کو کیا کرتے ہیں؟ ہاں پھر کیا کرتے ہیں؟ جاب از ڈن، جاب از ڈن. تو یوم نطوی السماء، اللہ کریم ہمیں محاورتاً سمجھا رہا ہے کہ جب ہم فیصلہ کر جائیں گے اور فولڈ کر جائیں گے کہ جاب از ڈن. تو جاب از ڈن تو means those who are there in Jannah, they will be there forever, and those who have gone to Jahannam, they will be there forever. کیونکہ یہ دفتر پھر بعد میں کھلے گی نہیں. یہ دفتر ہم نے ختم کر دی، یہ دفتر ہم نے بند. جس طرح بعض اوقات وہ سیٹلائٹ قسم کے وہ جو ہے نا اینٹینا، اس کے کچھ فیکٹریاں نکل آتی ہیں تو وہ سیٹلائٹ فروخت کر دیتی ہے تو پھر فیکٹری بند ہو جاتی ہے. وہ جو ان کی کمپنی ہے وہ بند ہو جاتی ہے تو سیٹلائٹ پر کام نہیں کر جاتا. صحیح، آپ کس کو کال کریں گے؟ ان کا نمبر ہی نہیں ہے. تو اللہ کریم نے بھی فرمایا کہ ہم نے کمپنی بند کر دی. بس وہ کمپنی بند کر دی ہم نے. یومن پیکٹ بل، پیکٹ بل کے ساتھ اگر آپ کا کچھ کیس ہو آپ کہاں جائیں گے؟ پیکٹ بل ہے نہیں، اٹ نو مور ایگزسٹ. تو اللہ کریم نے فرمایا کہ اور دیٹ فیکٹری از نو مور ایگزسٹ، کہ جب ہم نے فیصلہ کر دیا تو ہم نے فولڈ کر دیا. یوم نطوی السماء، جب فولڈ کریں گے السماء آسمان کو، کطوی السجل للکتب، جس طرح منشی فولڈ کر دیتا ہے اپنے دفتر کو، ریکارڈ کو. کتب کا معنی اپنے فائل کو وہ فولڈ کر دیتا ہے جس طرح پیکٹ بل والوں نے فولڈ کر دیا تو رکھ دیا. ان جاب از ڈن. کما بدانا، اب یہ خدشے کا جواب ہے. اچھا تو ہمیں پھر زندگی دی جائے گی، یہ کیسی؟ تو اللہ کریم نے فرمایا یہ کیسی؟ کما بدانا اول خلق، جس طرح ہم نے پیدا کر دیا تھا آپ لوگوں کو پہلی بار، نعیدہ، اسی طرح دوسری بار پیدا کریں گے. وعدا علینا، یہ ایک لازمی وعدہ ہے جسے ہم کر کے رہیں گے. انا کلنا فاعلین، ہم خامخواہ اس کے کرنے والے ہیں. ولقد کتبنا فی الزبور، اور ہم نے لکھ دیا تھا زبور کے اندر، من بعد ذکر، تورات کے بعد. ذکر کا معنی ہے تورات. وَلَقَدْ كَتَبْنَا، لکھ دیا تھا ہم نے زبور کے اندر. زبور کتاب تھی کس کی؟ داؤد علیہ السلام کی. اور تورات موسیٰ علیہ السلام کی. تو موسیٰ علیہ السلام کے بعد داؤد علیہ السلام آئے تھے، اس کو زبور مل گیا. وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ، کہ جنت والی زمین یا یہ زمین، يَرِثُهَا يَمْتَلِكُهَا، اس کے مالک بن جائیں گے میرے نیک بندے. إِنَّ فِي هَذَا، تاکہ کسی کے اندر، لَبَلَاغًا لِقَوْمِ الْعَابِدِينَ، مقصود تک رسائے اس قوم کے جو بندگی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے. تو حضور علیہ السلام نے ایک بار فرمایا جب غزوہ خندق میں، مجھے دیکھیے حضور نے اس طرح کدال اٹھا دیا، ایک چٹان اور راک نکل آیا. سارے صحابہ نے ہمت کر دی لیکن وہ چٹان ان سے نہیں توڑا گیا. تو انہوں نے حضور کے پاس کیا، اللہ کے نبی وہ ایک چٹان نکل آیا، وہ ٹوٹتا نہیں. حضور علیہ السلام آ گئے، حضور علیہ السلام نے کدال اٹھائی اور اس طرح کہ اللہ اکبر، تو وہ چٹان ریزہ ریزہ ہو گیا. اور حضور علیہ السلام جو قمیص آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہن چکے تھے اس وقت، جو قمیص، تو اتنے مبارک ایسے حضور نے کدال اٹھائی کہ حضور علیہ السلام کی قمیص اٹھ گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں بغل جو ہے وہ ہو گئے.
وہ ظاہر ہو تو وہ جو ظاہر ہو گئے تو ایک لائٹ نکل گئی دونوں جانب. صحابہ نے فیس کر دیا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ پر ایک اس طرح نظر دوڑائی. حضور کے بغل مبارک سے دونوں بغل مبارک سے نور نکلتی تھی. جب وہ اس طرح اٹھا رہے تھے تو نور نکل جاتی. حضرت انس فرماتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آدمی بیٹھ جاتا کان میں نور یخرج من بین ثنایا ہو تو آپ کے دو دانت مبارک کے درمیان جو معمولی سا پھر جاتا یعنی کلی جگہ اسی سے نور نکلتی رہتی. صحیح. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں آئے کہ استسقاء کے لیے ہم باہر نکلے. حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز استسقاء کے بعد اس طرح ہاتھ اٹھائے حتیٰ کہ اس طرح اٹھائے کہ اللہم اسقنا غیثا مغیثا مریعا مریعا غدقا واسعا نافعا غیر الضار. خداوندا میں بارش کی ضرورت ہے. تو حضرت ابن عمر فرماتے حتیٰ یرا بیاض تھے ہم نے اس کے بغل مبارک کے نور کو دیکھ لیا. اتنے اٹھائے کہ بغل مبارک کے نور کو دیکھ لیا. بات تقدیر اس موقع پر جب وہ نور نکل گیا صحابہ نے بھی دیکھ لیا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابوں کی خبر سنائی کہ ان اللہ زوّا لی الارض. اللہ کریم نے اس نور کے سہارے مجھے پوری دنیا دکھائی. فرأیت مشارقہا و مغاربہا میں نے اس کے مشرق اور مغرب سارے کو دیکھ لیا. وان امتی ستملکھا اور یہ ایک خوشخبری ہے آپ کے لیے کہ میری امت یہ پوری دنیا پر پھیل جائے گی. میری امت یہ پوری دنیا پہ پھیل جائے گی. تو اللہ کریم فرماتی جن فی ھذا لبلاغا لقوم العابدین وما ارسلناک اور نہیں بھجوایا ہم نے آپ کو الا رحمتا للعالمین مگر رحمت سارے مخلوقات کے لیے. رحمت تو حضرت شیخ فرمایا کرتے تھے مولانا عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہ رب العالمین اور رحمت العالمین کا ایک تعلق ہے عالمین کے ساتھ. جس طرح رب یہ عالمین کا رب ہے تو محمد رحمت ہے ساری عالم کے لیے. محمد رحمت. اب آدمی رب العالمین کے جہاں پہنچنا چاہتا ہے آدمی چاہتا ہے کہ کہاں پہنچ جائے رب العالمین تو یہ راستہ گزرتا ہے رحمت للعالمین سے. تو فرمایا کہ رب العالمین تک پہنچنے کے لیے رحمت العالمین ہی سنٹر ہے. رحمت للعالمین یہ آپ سنٹر بنائے اسی کے اردا گرد گھومتے رہیں تو کہاں پہنچ جاؤ گے کہاں پہنچ جاؤ گے. اور مولانا عبدالحق صاحب رحمۃ اللہ نے اس کی مثال دے دی. شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری پڑھاتے وقت اس کی مثال دے دی جہاں حضور نے فرمایا کہ لا یؤمن احدکم حتی یکون هواه تبعا لما جئت به وحتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. کہ حضور نے فرمایا کہ آپ میرے ساتھ محبت کرو اور محبت کے اساس پہ میری اتباع کرو تو محبت اور اتباع دونوں جمع ہو جائیں گے تو اب اللہ کے ہاں پہنچ جاؤ گے. محبت اور اتباع جمع ہو جائے گی تو پھر آپ. تو شیخ نے اس کی مثال دے دی کہ یہ حضور کی اتباع یعنی اطاعت اور حضور کی محبت اس کی حیثیت بالکل یہ الیکٹریسٹی اور بجلی اور برق کی دو تاروں جیسی ہے. ایک گرم اور ایک سرد تار دونوں اکٹھے ہو جاتے ہیں تو بجلی کام کر کے دکھاتی ہے لیکن سبجیکٹ ٹو کہ نتی تو ہو کسی ٹرانسفارمر سے نتی ہو کسی مینز وہ کیا کہتے ہیں اس کو کسی سورس سے کیا کہتے ہیں وہ جو کھل جاتا ہے یہ یہاں پہ جو پڑا ہوا ہے پیچھے اور جنریٹر. تو جنریٹر کے ساتھ جہاں سے بجلی پیدا ہوتی ہے اسی کی ساتھ رابطہ ہو اسی کے تو اتباع اور محبت کے دو تارے محمد کے ذات سے لگی ہوئی ہو تو اٹ مینس کہ بجلی جنریٹ ہو رہی ہے بجلی جنریٹ ہو رہی ہے. تو شیخ نے فرمایا کہ نور آپ کو ملے گی سنت سے. نور آپ کو ملے گی کہاں سے سنت سے. اور سنت کو بھی صرف بطور سنت نہیں محبت کے احساس پر کہ یہ داڑھی مجھے پسند ہے اس لیے کہ حضور کی سنت ہے. صحیح. یہ روٹی کھانا اس انداز سے مجھے پسند ہے اس لیے کہ یہ حضور کی سنت ہے. یہ اس طرح اٹھنا بیٹھنا مجھے پسند ہے اس لیے کہ یہ حضور کی سنت ہے. یہ انداز اپنانا مجھے پسند ہے اس لیے کہ حضور کی سنت ہے. تو آپ اگر محبت رکھیں گے اور محبت کے احساس پر فالو کرو گے تو لائٹ ملتی جائے گی. کیا ملتی جائے گی؟ لائٹ ملتی جائے گی. تو شیخ نے پھر مثال دے دی کہ اب یہ سارے ائمہ اور فقہا یہ اس مرکز کے ساتھ لگتے ہوئے ہیں تو فرمائے کہ یہ مرکز ہے. شیخ نے مثال دے دی بورڈ پر کہ یہ مرکز ہے. اب یہاں وہ پرکار کہتے ہیں کیا کہتے ہیں ہمارے یہاں تو پرکار کہتے ہیں یہاں کیا کہتے ہیں کمپس جس سے وہ دائرے کھینچتے ہیں کمپس کہتے ہیں. تو وہی کمپس سے یعنی مرکز آپ یہاں تو آپ نے فار ایگزامپل ½ انچ کھول دیا تو ایک دائرہ کھینچ لیا. پھر 1 انچ کھول دیا تو دوسرا دائرہ. پھر 1.5 انچ کھول دیا تو تیسرا دائرہ. پھر 4 انچ. بس آپ کھولتے رہیے لیکن مرکز کو تبدیل نہ کیجیے. مرکز وہی رہے
تو یہ دائرے ایک دوسرے کے سپورٹ بنتے جائیں گے، یہ سارے دائرے ایک دوسرے کے سپورٹ بنتے جائیں گے. اور اگر آپ کا مرکز 1 ملی میٹر بھی ہلا تو دائرہ پھر دائرے کو کاٹتا جائے گا. اور یہی ہوتی ہے فرقواریت، یہ ہوتی اس کو فرقواریت نہیں کہتے ہیں جہاں پہ مرکز ایک رہتا ہے اور دائرہ کھینچے جاتے ہیں. ابو حنیفہ کا دائرہ، شافعی کا دائرہ، احمد کا دائرہ، مالک کا دائرہ، شادی کا دائرہ، سوری کا دائرہ، فلاں دائرہ، کیونکہ ان کا مرکز ایک ہے، انہوں نے کمپس وہاں رکھا ہوا ہے اور وہ سارے ایک دوسرے کے سپورٹ ہیں. وہ سارے جب 1 سینٹی میٹر بھی آپ اس مرکز سے اس طرف ہو جائیں تو ابھی آپ دائرہ کھینچے تو وہ کسی پوائنٹ پر آپ کے پہلے والا دائرہ کو کاٹے گا کسی. اور اسی کے متعلق حضور نے فرمایا کہ انکم من یعش منکم بعدی فسیری اختلافا کثیرا فعلیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، کہ آپ جب زندہ رہیں گے تو آپ کو دین کے اساس پر بہت سارے اختلافات نظر آئیں گے. تو حضور نے فرمایا مرکز کو تبدیل نہ کرو، مرکز کو تبدیل نہ کرو، مرکز وہی رہے تو دائرہ کھینچتے جائیے، دائرے کھینچتے جائیے. صحیح. تو یہ مسئلہ ہوتا ہے صرف افضلیت کا. ایک استفتاح آئی تھی تو اس پر میں نے تفصیل لکھی کہ سارے ائمہ کا مسلک وطر کے حوالے سے، کس کے حوالے سے، تو وہ اتنی کتاب بن گئی کہ باری سارے ائمہ کا استدلال کیا ہے مختلف طریقوں سے وطر پڑھتے کیوں ہیں، مختلف طریقوں سے وطر پڑھ، اور پھر ہم حنفیہ اپنے طریقے سے کیوں پڑھتے ہیں، جو طریقہ ہے یہ افضل کیوں ہے. تو مسئلہ ہوتا ہے افضلیت کا. کس کا ہوتا ہے؟ افضلیت کا. یہ جو ائمہ کا اختلاف ہوتا ہے کفر اسلام کا اختلاف نہیں ہوتا، یہ کفر اسلام کا اختلاف ہے. اگر کفر اسلام کا اختلاف ہوتا تو شافعی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے قبر پہ آ کر وطر پڑھتا تو ابو حنیفہ کے طریقے پر پڑھتا. حالانکہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ رات کے وطر میں صرف رمضان کے آخری 15 راتوں میں دعا قنوت پڑھتا ہے، صرف رمضان کے 15 آخری راتوں میں. باقی پورے سال وہ دعا قنوت نہیں پڑھتا. دعا قنوت صبح کی نماز میں پڑھتا ہے. وہ دعا قنوت صبح کی نماز میں دوسری رکعت میں رکوع کے بعد پڑھتے ہیں. جبکہ ہمارے نزدیک اسے کہتے ہیں قنوت نازلہ، کہ جب مسلمانوں پر بہت بڑی مصیبت آئی ہو تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام خاص مواقع پر صبح کی نماز کے بعد دوسری رکعت میں رکوع کی بعد وہ دعا قنوت نازلہ پڑھ لیتے. قنوت نازلہ جو کبھی کبھار میں دعا میں کہہ دیتا ہوں اللہم اہدنا فیمن ہدیت، اور پیچھے والے لوگ وہ آمین کہتے ہیں، وعافنا فیمن عافیت وتولنا فیمن تولیت وبارک لنا فیما آتیت وقنا شر ما قضیت. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں مسلمان تکلیف میں ہوتے اور جن کے ہاتھوں ہوتے تو وہ فرما رہے تھے فار ایگزامپل اللہم اید اخواننا واخواتنا فی کشمیر، آمین. اللہم اید اخواننا واخواتنا فی شیشان و داغستان، اللہم اید اخواننا واخواتنا فی فلسطین، اللہم اید عساکر المسلمین فی کل مکان، اللہم ربنا اہلک الظالمین الکفرہ الذین یسلطون علی اولیائک ویعذبون عبادک ویعذبون احباءنا واحباءک. تو اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاص اقوام کا نام لے کر ان پہ بددعا کرتے ہیں. تو اسے کہتے ہیں قنوت نازلہ. قنوت نازلہ نہیں دعا فار اسپیشل ایونٹس، قنوت نازلہ نہیں دعا فار اسپیشل. لیکن وہی حدیث امام شافعی نے اٹھائی تو وہ سال بھر قنوت ہوتا رہتا ہے صبح کی نماز میں. امام کو نہیں فرماتے دیٹس فار اسپیسیفک ایونٹس، وہ خاص مواقع کے لیے ہے. جبکہ جو کنٹینیوسلی جو قنوت ہوتا ہے وہ کہاں ہوتا ہے؟ وہ وطر میں ہوتا ہے. تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ وہ آئے تھے امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت کرنے، قبر پہ آئے تھے. تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جب امام شافعی جیسا امام آئے تو امامت کون کرے گا؟ شافعی کرے گا. تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے عشاء کی نماز پڑھائی، عشاء کی نماز پڑھائی اور اس نے رفع الیدین بھی نہیں کیا. رکوع جاتے وقت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ رفع الیدین نہیں کیا، حالانکہ اس کا مذہب ہے. جب رکوع سے واپس آیا پھر بھی رفع الیدین نہیں کیا، نماز پڑھی. پھر وطر جو شروع کر دیا تو تیسری رکعت میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے ہاتھ اٹھایا، اللہ اکبر اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک ونتوکل علیک. صبح کی نماز میں پھر امامت کرتے رہے تو اس نے قنوت نہیں پڑھی اور دوسری رکعت میں اللہ اکبر سمی اللہ لمن حمد اور چلے گئے. تو پھر کہنے لگے لوگوں سے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے کہ مجھے امام ابو حنیفہ سے حیا آ رہی کہ بھائی اس کا اجتہاد وہ انہی احادیث کے اساس پہ جاتا ہے جو انداز میں نے اپنایا. میرا اپنا اجتہاد اپنے لیے، لیکن یہاں اس کے قبر کے قریب کھڑے ہو کر مجھے شرم آتی تھی
کہ اس کے سامنے اپنی کیا شیخی بگاڑوں، کیونکہ میں تو اس کے جوتوں کے برابر بھی ہوں، تو اس کے سامنے میں کی شیخی، میں تو شیخی بگاڑتا رہتا ہوں اوروں کے سامنے، ابو حنیفہ کے سامنے کیا شیخی بگاڑوں، یہ تمہارے باپ تھے۔ تو یہ ہوتا مسئلہ۔ قل انما، آپ کہہ دیجئے انما بات یہ یوحا الیہ، توت والی بات، یوحا الیہ وحی کی جاتی مجھے، انما الہکم الہ واحد، یہ وہ ہے کہ آپ لوگوں کا معبود و مشکل کشا ایک ہی ہے۔ فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، کیا آپ اب بھی ماننے والے نہیں؟ فَإِن تَوَلَّوْا، اگر لوگوں نے اس دعوے سے منہ پھیر لیا، فَقُلْ، تو آپ انہیں بتا دیجئے، آذَنْتُكُمْ عَلَىٰ سَوَاءٍ، میں نے ٹھیک طریقے سے آپ لوگوں کو سمجھایا، میں نے اپنا میسج ٹھیک طریقے سے آپ لوگوں کو دے دیا۔ اللہ نے رسول پاک سے کہہ دیا کہ آپ نے سورہ انبیاء جیسا پیغام دے دیا کہ سارے انبیاء کا طریقہ کیا تھا، اور اب بھی ان کے ہوش ٹھکانے نہیں لگتے، تو آپ انہیں کہہ دیا کہ اعظمتکم علی سوا، میں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی، میں نے ٹھیک ٹھاک آپ کو سمجھایا۔ فقل اعظمتکم علی، جس طرح وہ اخبار میں لکھتے ہیں کہ پھر میں کہوں ہمیں خبر نہ ہوئی۔ فقل اعظمتکم علی سوا وإن ادری، اور مجھے پتہ نہیں، اقریب کہ نزدیک ام بعید یا دور ما توعدون، وہ عذاب یا قیامت جس کا آپ سے وعدہ کیا جاتا ہے، انہ بات اللہ تعالی یعلم الجار من القول، وہ جانتا ہے ظاہری بات کو بھی، ویعلم ما تکتمون، اور جانتا ہے وہ بات جو آپ چورے چھپے کرتے رہتے ہیں۔ وإن ادری، اور میں نہیں جانتا، لعلہ فتنۃ لکم، شاید یہ دنیا معاملات آپ لوگوں کے لیے ٹیسٹ و ٹرائل ہے، ومتاع، اور نفع الی حین، ایک اسپیسیفک ٹائم تک۔ قال رب احکم بالحق، پیغمبر نے کہہ دیا او میرے رب فیصلہ کیجئے بالحق، حق کے بنیاد پر، وربنا الرحمن المستعان، اور ہمارے رب رحمان ہے، المستعان علی ما تصفون، جس سے امداد اور نصرت مانگی جاتی ہے، علی ما تصفون، ان اقوال کے مقابلے میں جو آپ لوگ بکتے رہتے ہیں، آپ جو بکواس کرتے ہیں، اس سلسلے میں صرف اپنے پروردگار ہی سے مدد مانگ سکتا ہوں، اور میں کیا کچھ کر سکتا ہوں، میں تو آپ کے منہ بند نہیں کر سکتا۔ تو آپ جو بکواس کرتے ہیں وہ ربنا الرحمن، ہمارے رب رحمان ہے، المستعان، جس سے امداد مانگی جاتی ہے، علی ما تصفون، ان سارے بکواسات پر جو آپ بکواس کرتے رہتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسول محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اللهم ذکرنا من القرآن ما نسینا وعلمنا منه ما جهلنا واذكرنا تلاوته وآناء الليل وآناء النهار، فالله خير الحافظ وارحم الراحمين، صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔